السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سونا اپنے نام کی طرح بہت نرم اور معصوم دل کی مالک، ہر کسی کی خوشی میں خوش اور غم میں غمزدہ ہونے والی لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصوم روشنی تھی جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتی۔ محلے کی اکثر عورتیں جب بھی اس لڑکی کو دیکھتیں تو کہتیں، یہ لڑکی نہیں بلکہ جیتی جاگتی دعا ہے۔ سونا پیدا ہی محبت کے لیے ہوئی تھی۔ اس کے دل میں محبت کا دریا بہتا تھا۔ وہ ہر چیز کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے۔ پرندے چہچہاتے تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا۔ جب بھی بارش برستی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر گرتا ہوا دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتی۔ بارش کا موسم اس سے بچپن سے ہی بہت پسند تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ بچپن میں جب بارش میں نہا لیا کرتی تو بیمار پڑ جاتی اور اس کی امی اسے محبت بھرے لہجے میں ڈانٹا کرتی۔ سونا محبت برے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ماں کے نرم اور گرم دامن سے لپٹ جاتی۔ آج بھی وہ کھڑکی میں کھڑی بارش کی بوندوں کو زمین پر گرتا ہوا دیکھ رہی تھی، جبکہ سونا کے اندر کا موسم بھی اس بارش کی مانند ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اس کا دامن بھگو گئے۔ سونا اپنی ہی دنیا میں مگن تھی جب اس کے کانوں میں اس کی سوتیلی ماں کی آواز گونجی، ایک تو یہ لڑکی گھر کا کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ سونا اپنی سوتیلی ماں کی گرجدار آواز سن کر ایک دم خیالوں کی دنیا سے باہر آئی، جو نہ جانے کتنی دیر سے کھڑکی کے پاس کھڑی اپنی دنیا میں گم تھی۔ سونا نے کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی تو بارش تھم چکی تھی۔ باہر موسم بہت خوبصورت تھا۔ سونا کھڑکی کے دروازوں کو بند کرتے ہوئے باہر کی جانب دوڑی۔ سونا بڑی فرما برداری سے اپنی سوتیلی ماں کے روبرو کھڑی تھی، جو کہ ماتھے پر بل ڈالے بڑی تیکھی نظروں سے سونا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے سے بولی، نہ تم نے کیا مجھے ذلیل کرنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ ٹھیک سے کام تو نپٹاتی نہیں، بس جلدی سے کمرے میں گھس جاتی ہوں۔ سونا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولی، امی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ سونا کی سوتیلی ماں بلند آواز سے بولی، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے جو میں نے تمہارے باپ سے شادی کر لی اور تمہاری جیسی مصیبت کو اپنے گلے ڈال لیا۔ سونا خاموش کھڑی سب سنتی رہی۔ سونا کی ماں اس سے بہت برا بھلا کہتی، مگر سونا نے کبھی اپنی سوتیلی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہ کی۔ مگر کبھی کبھار وہ اپنے ابو کی طرف افسردہ نظروں سے دیکھتی تو سونا کے ابو مارے شرمندگی کے نظریں جھکا لیتے، کیونکہ وہ سونا پر ہونے والے ہر ظلم اور زیادتی سے باخبر تھے۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بھی سونا کی سوتیلی ماں سے دب جاتے۔ سونا کی سوتیلی ماں کو کھلی آزادی تھی کہ وہ سونا کے ساتھ جو چاہے وہ کرے، اور وہ اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتی رہی۔ وہ دسمبر کی سرد ترین راتیں تھیں جب کہرون نے زمین کو لپیٹ رکھا تھا اور ہوا کے جھونکے انسانی جسم کو خنجر کی طرح کاٹ رہے تھے۔ درختوں کی خشک شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر فضا میں ایک عجیب و غریب خوف پیدا کر رہی تھیں۔ زمین پر جمے اوس کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے۔ ایسی راتوں میں سونا کی ماں اسے بے دردی سے جھنجھوڑ کر تہجد سے پہلے اٹھا دیا کرتی، جبکہ اس وقت لوگ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے لحافوں میں دبک کر سوئے ہوتے۔ سونا اپنی ماں کی ایک آواز پر اپنا سکون، اپنا آرام چھوڑ کر اٹھ بیٹھتی۔ ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد برتنوں کا ڈھیر سونا کا منتظر ہوتا۔ سونا کی سوتیلی ماں اسے کام پر لگانے کے بعد خود بستر میں دبک کر بیٹھ جایا کرتی۔ ابھی سونا ٹھنڈے پانی سے آٹا گوندھ رہی تھی جب اس کے کانوں میں تہجد کی اذان کی آواز گونجی تو سونا کے یخ ٹھنڈے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ تہجد کی نماز میں وہ اپنے رب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
سونا کو کسی سے شکایت نہیں تھی، نہ اپنی قسمت سے، نہ اپنی ماں کے اس رویے سے جو وہ سونا کے ساتھ رکھے ہوئے تھی۔ پھر بھی نہ جانے جائے نماز پر جاتے ہی سونا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا کچن میں گھس گئی۔ اس کا دل نماز پڑھنے کے بعد کافی حد تک پرسکون تھا۔ سونا نے جلدی سے اپنی سوتیلی ماں اور اپنے ابو کے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ ناشتے والا ٹرے ہاتھوں میں پکڑے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ ایک دم اس کے قدم اپنی سوتیلی ماں کی بات سن کر رک گئے، جو سونا کے ابو سے کہہ رہی تھی، شفیق، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ ویسے بھی تمہاری بیٹی اس گھر پر بوجھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں میرا خون کھولتا ہے۔ بس میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد وہ اس گھر سے دفع ہو جائے۔ وہ محبت بھرے انداز میں سونا کے ابو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اور پھر میں ہوں نا آپ کا خیال رکھنے کے لیے، اور ویسے بھی بدلے میں جب ہم اچھی خاصی رقم مل رہی ہے تو ہم رشتہ نہ دینے والی بے وقوفی کیوں کریں؟ رات گہری ہو چکی ہے۔ سونا سب کو کھانا دینے کے بعد آنگن کے کونے میں جا بیٹھی۔ صحن میں کھنکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنی سوتیلی ماں اور باپ کی وہ باتیں آ رہی تھیں جو اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی سن لی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا باپ اس کے حق میں ضرور بولے گا، اسے گلے لگائے گا اور کہے گا، میری بیٹی تم میرا مان ہو۔ مگر شاید یہ سونا کی غلط فہمی تھی۔ سونا کا باپ جو ابھی باہر سے آیا تھا سونا کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اسی دوران سونا کو کمرے کے اندر سے سوتیلی ماں اور باپ کی دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دیں۔ عام طور پر سونا ایسی باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی، لیکن آج آوازوں میں کچھ ایسا تھا، کچھ ایسا جو اس کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ وہ آنگن سے اٹھی اور اپنے کمرے کی اوٹ میں بڑھنے لگی۔ ابھی وہ اپنے دروازے کے قریب بھی نہ پہنچی تھی کہ اسے سوتیلی ماں کی تیز کٹیلی آواز گونجی، دیکھو شفیق، حالات مشکل ہیں، سونا کسی کام کی نہیں، بس میں جو فیصلہ کر چکی ہوں تمہیں بھی اس کو قبول کرنا ہوگا۔ بدر احمد کو میں پہلے ہی زبان دے چکی ہوں کہ سونا کو لے جائے، ہمیں رقم بھی مل جائے گی اور ایک بوجھ بھی اتر جائے گا۔ بوجھ کا نام سن کر سونا کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی اور وہ سوچنے لگی کہ میں بوجھ کب سے بن گئی۔ اس نے اپنی سانسیں روک لیں۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی کسی کو اپنی موجودگی بتا دے گا۔ باپ کی جھجک بھری آواز آئی، مگر وہ ابھی بچی ہیں۔ سوتیلی ماں نے طنزیہ کہکا لگایا، بچے 18 بھی ہو چکی ہیں، اور پھر بدر کو بیوی نہیں چاہیے، اسے اپنے بچوں کے لیے ماں چاہیے۔ سونا جیسی لڑکی اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ سوچو کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ جملہ سونا کے دل میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہوا۔ بیوی نہیں چاہیے بلکہ بچوں کے لیے ماں چاہیے، یعنی وہ ایک سودا ہے، ایک وجود نہیں بلکہ ایک ضرورت کا حل۔ سونا کے کانوں میں شور گونجنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور دھیرے دھیرے سے صحن کے کونے میں جا بیٹھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی جھولی بھگونے لگے۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، کیا میں واقعی اتنی بے وقت ہوں؟ کیا میرا باپ بھی مجھے بوجھ سمجھتا ہے؟ ماں کے بعد تو یہی سہارا تھا، لیکن اب؟ اس رات سونا نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ وہ خاموش رہی، جیسے پتھر کی مورت بن گئی ہو۔ دل چیخ رہا تھا مگر ہونٹ سل چکے تھے۔ سونا نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چند ٹمٹماتے ستارے جھلک رہے تھے۔ امی، اگر آج آپ زندہ ہوتی تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے بیچا جا رہا ہے جیسے میں کوئی چیز ہوں۔ سونا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔
مگر نیند کہاں آتی۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، دل میں ایک ہی بات دہراتی رہی۔ میں محبت کرنے والی تھی، لیکن مجھے محبت کے قابل ہی نہیں سمجھا گیا۔ وہ رات سونا نے جیسے کانٹوں پر گزاری، کیونکہ اس کی تقدیر کا جو فیصلہ ہو چکا تھا وہ اسے ہرگز قابل قبول نہ تھا۔ رات بھر جاگنے اور رونے کی وجہ سے صبح جب سونا اٹھی تو اس کا چہرے پر تھکن، آنکھوں میں سرخی اور پلکوں پر آنسو ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے اس ننھی کلی کو ساری رات رلایا ہو۔ سونا آئینے کے سامنے رکی تو اپنی صورت پہچان نہ پائی۔ آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ زرد اور بے جان۔ دل نے کہا کہ میں واقعی زندہ ہوں یا پھر ایک جسم ہوں جو بیچا جا رہا ہے۔ سونا کمرے سے باہر صحن میں آئی۔ ناشتہ بنانے کے بعد ناشتہ دسترخوان پر لگایا۔ سونا کا باپ کونے میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ سوتیلی ماں حسب معمول حکم چلا رہی تھی۔ باپ نے جیسے ہی سر اٹھا کر بیٹی کو دیکھا، ایک لمحے کو نظریں تھم گئیں۔ سونا کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کے باپ نے محسوس کر لیا کہ سونا سب کچھ سن چکی ہے۔ سونا کے باپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ الجھ گئے، کیونکہ وہ آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں، التجا کر رہی تھیں اور کہیں نہ کہیں گلہ بھی تھا۔ کیا میں اتنی غیر ہوں؟ کیا آپ مجھے کسی کی ضرورت کے بدلے میں قربان کر دیں گے؟ سونا کے باپ کا دل کانپا۔ ان کے ہاتھ میں پکڑا اخبار لرز گیا۔ ایک پل کو وہ سونا کی اور بڑھنا چاہتے تھے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کہنا چاہتے تھے، نہیں، میں تجھے کبھی نہیں کسی کے ہاتھوں بیچوں گا۔ مگر پھر پیچھے سے سوتیلی ماں کی تیز آواز گونجی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں رات جاگنے کی جھلک ہے، ابھی سے نخرے دکھا رہی ہے، کل کو سسرال جا کر تو آسمان سر پر اٹھا لے گی۔ یہ تو میں ہی ہوں جو اس کے ناز نخرے برداشت کر لیتی ہوں۔ باپ کی آنکھوں میں موجود نرمی ایک لمحے میں دب گئی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولے، ہاں شاید تھکی ہوئی لگ رہی ہے، چلو ناشتہ کرو۔ سونا کا دل چاہا وہ چیخ کر کہے، ابا میری آنکھوں کی لالی پڑھ لیجیے، یہ آنسوؤں کی گواہی ہے، یہ کہانی اخبار میں نہیں ملے گی، یہ کہانی تو آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں لکھی ہے۔ لیکن اس کے لب خاموش رہے۔ اس نے چپ چاپ تھالی میں روٹی توڑی، مگر ایک لقمہ بھی گلے سے نیچے نہ اتر سکا۔ باپ نے پھر سے اخبار کھولیا جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ سونا نے سر جھکا لیا جیسے اس کی آنکھوں نے اپنا مقدمہ ہار لیا ہو۔ ناشتے کے بعد جب وہ برتن سمیٹ رہی تھی تو سونا کی سوتیلی ماں سونا کے عباس میں بولی، آج جلدی آ جانا، بدر احمد کے ساتھ کچھ گواہ آئیں گے۔ نکاح کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے آج ہی اس گھر سے رخصت کر دیں گے۔ یہ سن کر سونا کے ہاتھوں میں پکڑے برتن ایک دم زمین پر گر گئے۔ ایک لمحے کو وہ التجائیہ نظروں سے اپنے ابا کی طرف دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اس کے حق میں کوئی نہیں بولے گا۔ جو فیصلہ اس کو سوتیلی ماں اس کے لیے کر چکی تھی، اس پر مہر لگا دی گئی تھی۔ سونا کے نکاح کا دن تھا، وہ دن جو ہر لڑکی اپنی زندگی کے سب سے حسین خوابوں کے ساتھ سوچتی ہے، مگر سونا کے حصے میں خواب نہیں، زخم آئے تھے۔ سونا کی سوتیلی ماں نے نہ کبھی سونا کبھی بچپن کو محبت دی اور نہ ہی اس کی جوانی کو کوئی سہارا دیا، اور جب سونا کا اس گھر میں آخری دن تھا، جب وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہی تھی، اس وقت بھی سونا کی سوتیلی ماں نے اس کے لیے کوئی اچھا سا جوڑا نہ خریدا، بلکہ ایک بہت سستا اور پھیکے رنگ کا جوڑا لا کر سونا کے آگے پھینک دیا اور بولی، یہ جوڑا پہن لو، ابھی کچھ دیر میں تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ سونا نے آنکھوں میں بے بسی تھی، ایک نظر چھوڑے پر ڈالی اور پھر اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا، جو اپنی تیکھی اور تیز نظریں سونا پر جمائے ہوئے تھی۔ وہ سونا پر طنز کرتے ہوئے
بری طرح دیکھ رہی تھی۔ یہ جوڑا تمہاری حماقات کے بالکل مطابق ہے۔ وہ تھوڑا اتنا بہتا اور پرانا سا لگ رہا تھا کہ دیکھنے والا بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہ کسی مجبور لڑکی کے لیے لیا گیا ہے۔ اس جوڑے میں نہ دلہن والی شان تھی، نہ وہ نرمی جس کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ سونا نے جب وہ جوڑا ہاتھوں میں پکڑا تو اس کے دل میں جیسے کسی نے کانٹے، بہت ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے خواب گھوم گئے جو وہ برسوں سے دیکھتی آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے نکاح کے دن وہ بھی سرخ جوڑے میں جگمگائے، اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں کھنکیں اور مہندی کی خوشبو ہو، اور اس کی سہیلیاں اس کے گرد بیٹھی اسے پیار سے تیار کریں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں اور کوئی اس کے لیے فخر سے کہے، یہ دلہن تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ مگر حقیقت بالکل الٹ تھی۔ نہ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی، نہ چوڑ کھنکی، نہ کوئی اسے دلہن بنانے آیا۔ وہ اپنے دل کے سارے خواب دفن کرتی وہ بھدا سا جوڑا پہننے پر مجبور تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا، جس کے خواب میں نے بچپن سے دیکھے تھے، اور جس دن کا انتظار ہر لڑکی کرتی ہے۔ سونا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس کے لب خاموش رہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کی سوتیلی ماں کے لیے وہ صرف ایک بوجھ تھی جسے بیچ کر وہ اپنے مطلب کے فائدے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ جوڑا پہننے کے بعد سونا نے خود کو آئینے میں دیکھا تو جیسے آئینہ بھی شرمندہ تھا۔ جوڑا بے رونق چہرہ، بے بس آنکھیں آنسوؤں سے لال۔ دل نے بے اختیار کہا، یہ دلہن نہیں، یہ قربانی ہے جسے وقت اور حالات نے کچل کر بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لمحے سونا کے دل کا حال ٹوٹتے ہوئے شیشے کی طرح تھا، چمکتا بھی تھا مگر زخم دیتا ہوا۔ مغرب کا وقت تھا، سونا وہ بے رنگ سا جوڑا پہنے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اسے صحن میں کچھ مردانہ آوازیں سنائی دیں، جس سے وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے خریدار اسے خریدنے آ چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب کمرے میں آئے، سونا سے نکاح پڑھانے کی اجازت لی اور نکاح شروع کیا۔ سونا کو یہ نکاح کم سودا زیادہ لگ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ نکاح قبول کرنا پڑا۔ مولوی صاحب کے چلے جانے کے بعد سونا کے ابا کے ساتھ کوئی کمرے میں آیا اور پیسوں سے بھرا بریف کیس سونا کی سوتیلی ماں کے سپرد کرتے ہوئے بولا، آج سے آپ لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو اس کی منہ مانگی قیمت دی ہے، تو اسے اب کبھی بھی ملنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ جیسے ہی بدر احمد کی بھاری آواز گونجی، سونا کے دل پر بجلی سی گری، اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس لمحے سونا کو لگا جیسے اس کی پوری ہستی کو کوئی بیچ کر تماشا بنا گیا ہو۔ دل کے اندر سے ایک چیخ نکلی، مگر ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ بدر احمد کی آواز میں غرور، برتری اور بے نیازی کی جھلک تھی، جیسے وہ کوئی مال خرید رہا ہو۔ سونا کے کانوں میں یہ الفاظ خنجر کی طرح پیوست ہوئے، یہ لو پیسے۔ اس میں سونا کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے اب اسے نظر سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بوجھ تھی جو آج ہمیشہ کے لیے اس گھر کے مکینوں کے سر سے اتر جائے گا۔ سونا کا وجود کانپنے لگا اور وہ خود سے سوال کرنے لگی، کیا یہی میری اوقات تھی؟ کیا میں کبھی کسی کے لیے بیٹی نہیں تھی؟ اس لمحے سونا کو اپنا وجود خود کے لیے ہی بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں خوف اور ذلت کے بوجھ سے بوجھل تھیں، کیونکہ بدر احمد کی آواز نے سونا کے دل کے ہر کونے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ لمحہ اور وہ الفاظ اس کی روح پر ایک ایسا زخم چھوڑ گئے
جو شاید ساری زندگی کبھی نہیں بھر سکتے تھے۔ رخصتی کا وقت سونا کا حال بالکل خاموش قبر جیسا تھا۔ دلہن کے لباس میں لپٹی وہ سب کے سامنے بیٹھی، اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ آنکھوں میں خوشی کی چمک، نہ ہونٹوں پر دلہن والی مسکراہٹ، صرف سوجی ہوئی آنکھیں اور ایک گہری خاموشی۔ جب سونا کو کمرے سے باہر لایا گیا تو اس کے دل میں یہ احساس کانٹے کی طرح چبھتا رہا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جدائی ہے۔ ماں کی ممتا تو پہلے ہی چھن چکی تھی، باپ کا سہارا تھا جو سوتیلی ماں کے ہاتھوں بک گیا، اور اب وہ خود ایک سودے کے بوجھ تلے کسی اجنبی کے گھر جا رہی تھی۔ رخصتی کے لمحے اس کے لب ہلکے سے کانپے، مگر کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ دل نے کہا، یہ وہ خواب نہ تھا جس کی میں نے تمنا کی تھی۔ سونا اپنی آنکھوں میں آنسو کا دریا لیے اس گھر سے جا رہی تھی۔ اس کے لیے دکھ سے بڑا دکھ یہ تھا کہ اس کے ابا نے آگے بڑھ کر نہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنی دعاؤں میں رخصت کیا۔ رخصتی کا وقت سونا کے ابا سونا سے ملنے کے لیے آگے بڑھے تو سونا کی سوتیلی ماں نے بازو سے پکڑ کر سونا کے باپ کو روک دیا۔ یہ منظر سونا کی روح تک کو اندر سے چھلنی کر گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے نفرت کی قید سے نکل کر اپنے شوہر کے ہمراہ اس کے محل نما گھر میں چلی گئی، جہاں اس کے لیے اور بہت سی آزمائشیں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ سونا کو اپنے باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر تک سفر بہت طویل محسوس ہو رہا تھا۔ ان چند گھنٹوں کے سفر کے دوران سونا اور بدر احمد کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہوئی، اور نہ ہی سونا نے بدر احمد کو آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ کچھ گھنٹے سفر طے کرنے کے بعد گاڑی ایک دم رک گئی۔ سونا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا گیا۔ جیسے ہی سونا نے گاڑی سے باہر قدم رکھا تو وہ ٹھٹک گئی، کیونکہ سونا کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا محل تھا جو کسی جنت سے کم نہ تھا۔ سونا حیرت میں گم اس محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی جب بدر احمد کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، یہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو اندر۔ جیسے ہی سونا نے گھر کے اندر قدم رکھا تو ہر طرف گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ محل نما گھر جدید قسم سے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز لٹک رہی تھیں۔ اس گھر کی در و دیوار اس قدر حسین تھی کہ سونا کو ایک پل کے لیے لگا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، مگر اس گھر میں سونا کو عزت اس کے باپ کے گھر جیسی ہی ملنے والی تھی، اور یہ بات وہ اس گھر میں قدم رکھتے ہوئے سمجھ چکی تھی، کیونکہ کوئی بھی سونا کے استقبال کو نہ آیا۔ صرف نوکروں کی فوج تھی جو سر جھکائے ایسے کھڑے تھے جیسے اپنے حاکم کے حکم کا انتظار کرے ہوں۔ بدر احمد اپنے نوکر کو چائے کا حکم دیتے ہوئے کمرے میں چلا گیا، اور سونا ہکا بکا وہاں اکیلی کھڑی دیکھتی رہی کہ اب وہ کدھر جائے۔ بدر احمد کے کمرے میں جانے کے بعد نوکر عجیب سی نظروں سے سونا کو گھور رہے تھے، جیسے کہ وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ سونا کتنی دیر اسی حالت میں کھڑی رہی اور پھر ہمت کر کے نوکر سے پوچھ بیٹھی، بدر احمد کا کمرہ کدھر ہے؟ نوکر کے بتانے کے بعد ابھی سونا نے کمرے کی طرف قدم بڑھائی تھی کہ خوبصورت سی 10 سالہ بچی ہاتھ میں گڑیا لیے سونا کی اور آئی اور پیار بھرے لہجے میں بولی، آپ کون ہیں؟ سونا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بدر احمد کی بیٹی ہے۔ سونا شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پیار سے اس بچی کا چہرہ تھپکتے ہوئے بولی، میں آپ کی دوست ہوں، کیا آپ مجھ سے دوستی کرو گی؟ تو وہ بچی سونا سے چند قدم دور ہوتے ہوئے بولی، بابا کہتے ہیں کسی ایسے سے دوستی بالکل بھی نہیں کرتے جنہیں آپ جانتے نہ ہوں، اور میں تو آپ کو جانتی تک نہیں، اور نہ ہی مجھے آپ کے نام کا پتہ ہے۔ سونا اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، تو کوئی بات نہیں، آج سے جب ہم اچھی دوست بن گئی ہیں
تو میں آپ کو اپنا نام بھی بتا دیتی ہوں۔ میرا نام سونا ہے۔ اور آپ کا نام؟ تو بچے اپنا ہاتھ سونا کی طرف بڑھاتے بولی۔ میرا نام زارا ہے۔ زارا بڑی پیاری سی معصومیت چہرے پر سجائے بولی۔ کیا بابا کے گیسٹ ہیں؟ سونا کچھ سوچتے بولی۔ نہیں، آپ کے بابا مجھے یہاں آپ کی دوست بنا کر لائے ہیں۔ اتنے میں گھر کی ملازم آئی اور بولی، زارا بی بی کھانا کھا لیں، کھانا لگ چکا ہے۔ کھانے کا نام سنتے ہی سونا کے پیٹ میں بھی چوہے دوڑنے لگے، کیونکہ 2 دن اور 2 راتوں سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا۔ زارا کے جانے کے بعد سونا اٹھی اور آہستہ آہستہ کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ ایک انجانا سا خوف سونا کو گھیرے ہوئے تھا، کیونکہ یہاں آنے کے بعد وہ یہ تو سمجھ چکی تھی کہ بدر احمد کی زندگی میں سونا کی کوئی اوقات نہیں۔ اگر ہوتی تو وہ سونا کو اکیلا چھوڑ کر کبھی بھی کمرے میں نہ جاتے۔ سونا کمرے کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس میں اندر جانے اور بدر احمد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سونا نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ آہستہ آہستہ دروازہ کھولتے ہوئے سونا اندر چلی گئی، مگر اس کی توقع کے عین الٹ بدر احمد کمرے میں موجود نہیں تھے۔ سونا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کتنا عالی شان اور پرسکون کمرہ ہے۔ اس کمرے میں آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ نہ جانے بدر احمد کو میرا اس کمرے میں آنا اچھا لگے گا بھی یا نہیں، مگر میں اور کہاں جاؤں؟ مجھے یہاں کا کچھ پتہ بھی تو نہیں ہے، اور تو میں کون سا کسی اور کے کمرے میں بیٹھی ہوں۔ نکاح جس حال میں بھی ہوا، مگر بدر احمد ہیں تو میرے شوہر نہ۔ کچھ گھنٹوں کے سفر نے سونا کو تھکا دیا تھا، تو وہ کمر سیدھی کرنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ سونا کو کچھ منٹ ہی ہوئے تھے، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سونا بیڈ پر لیٹی سوتی رہی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب بدر احمد کمرے میں آ کر چیخا، تو سونا ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بدر احمد غصے سے بولا، میں نے یہ شادی تمہارے لاڈ اٹھانے کے لیے نہیں کی، اپنے بچے سنبھالنے کے لیے کی ہے۔ اٹھو فوراً یہاں سے۔ وہ اس دلہن کو بے درد سے بازو سے کھینچتا اپنے برابر کھڑا کرتا غصے میں دھاڑا۔ وہ سہم گئی۔ ڈر اور خوف کے مارے سونا کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ اپنے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے سہمے لہجے میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بدر احمد کے روبرو کھڑی 18 سالہ حسین لڑکی، ایک پل کو اس کا ایمان ڈگمگا گئی، پر جلد خود پر ضبط کرتے بدر احمد نے سونا کو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ وہ نہ صرف جان سمجھے، شاید آپ سے محبت ملے گی۔ بدر احمد غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، نکل جاؤ اس کمرے سے۔ سونا اپنے چہرے پر آئے پسینہ اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے بولی، مگر میں کہاں جاؤں؟ باہر نکلیں تو سب کو۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، جب وہ غصے میں مڑ کر اسے قریب کرتا بولا، میں تمہارا صرف کاغذی شوہر ہوں، مجھ سے اور کچھ بھی ایکسپیکٹ مت کرنا۔ سونا گمسم سی کھڑی بدر احمد کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا ابھی اس کی زندگی کے اور امتحان باقی ہیں۔ سونا کو بدر احمد کے کمرے میں تو جگہ مل گئی، مگر بدر احمد کے دل میں جگہ بنانا ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح جب سونا کی آنکھ کھلی تو بدر احمد کمرے میں موجود نہیں تھے۔ اتنے میں ملازمہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور سونا سے بولی، بیگم صاحبہ، میں نے آپ کے کپڑے آئرن کر کے رکھ دیے ہیں، آپ فریش ہو کر نیچے آ جائیں، سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ صاحب نے یہ خاص طور پر کہا ہے کہ آپ اچھے سے تیار ہو کر آئیے گا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی تو ملازمہ چلی گئی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد
سونا سوچنے لگی کہ میرا استقبال کرنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، نہ جانے گھر میں کون کون ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بڑبڑائی، چلو نیچے جا کے پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہی سونا نے الماری کھولی، اتنی خوبصورت جوڑے اس کے منتظر تھے، ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پہنے۔ اس نے لائٹ پنک کلر کا جوڑا نکالا جس پر موتیوں کا ہلکا سا کام ہوا تھا۔ سونا کو لگا یہی پہننا مناسب رہے گا۔ سونا فیصلہ کر کے وہ اپنی داسی کو ظاہر نہیں ہونے دے گی۔ پنک کلر کا جوڑا پہننے کے بعد سونا اتنی معصوم اور دلکش لگ رہی تھی کہ خود اس نے آئینے میں اپنی جھلک دیکھ کر لمحے بھر کو حیرت سے مسکرا دیا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور بال سلیقے سے سنوارے۔ جب وہ ناشتے کی میز پر پہنچی تو کمرہ لمحے بھر کے لیے جیسے ساکت ہو گیا۔ چمکتی دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور پنک کلر کے جوڑے پر سونا کو اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ بدر احمد جو اخباری صفحات پلٹ رہے تھے، اچانک سونا پر نظر پڑتے ہی رک گئے۔ ان کی نظریں جیسے سونا پر جم گئیں۔ وہ دیر تک اسے دیکھتے رہے، جیسے دنیا کی ساری رونقیں اسی وجود میں سمٹ آئی ہوں۔ ان کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آئی اور دل سے بے ساختہ دعا نکلی، یا اللہ، یہ خوشبو اور سکون ہمیشہ میری زندگی میں قائم رہے۔ زارا جلدی سے اٹھی اور سونا کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا ڈالتے ہوئے بولی، سونا، آپ اتنی لیٹ کیوں نیچے آئی ہیں؟ میں آپ کا کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ سونا شفقت بھرے لہجے میں بدر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سوری زارا، وہ کسی نے کہا تھا کہ اچھے سے تیار ہو کر نیچے آنا، اسی چکر میں لیٹ ہو گئی، مگر پرومس آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ کل سے میں ناشتہ بھی آپ کے لیے خود بنایا کروں گی۔ زارا اپنی موٹی موٹی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے ہوئے بولی، کیا واقعی؟ سونا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی۔ بدر احمد کی پہلی بیوی سے 2 ہی بچے تھے، زارا جو کہ 8 سال کی تھی اور اذان جو کہ زارا سے 3 سال بڑا تھا، مگر زارا کی نسبت وہ بہت کم گو اور خود میں مگن رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ بدر احمد سے بھی کھینچا کھینچا سا رہتا اور گھر کے ملازموں کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہت برا تھا۔ سونا کو دیکھتے ہی اذان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سونا سے بات کرنا تو کیا، وہ سونا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ سونا کو دیکھتے ہی چیئر سے اٹھا اور بغیر ناشتہ کیے چیئر کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اذان کا یہ رویہ دیکھ کر سونا پریشان ہو گئی۔ بدر احمد بھی درمیان میں ہی ناشتہ چھوڑ کر آفس چلے گئے۔ ناشتے کے بعد سونا زارا کے کمرے میں گئی جہاں ملازمہ زارا کے بال بنا رہی تھی۔ سونا ملازمہ سے بولی، جاؤ تم کچھ اور کر لو، آج سے زارا کو میں خود تیار کیا کروں گی۔ زارا کے بال بناتے ہوئے سونا بولی، آپ کس کے ساتھ اسکول جاتی ہوں؟ زارا نے معصومیت سے بولی، مجھے اور اذان بھائی کو ڈرائیور چھوڑ کر آتے ہیں۔ اسکول کے لیے جاتے ہوئے زارا اور اذان کو سونا گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ زارا نے سونا کو مسکراتے ہوئے اللہ حافظ بولا، جبکہ اذان کے ماتھے پر وہی شکنیں تھیں جو سونا نے پہلے دن دیکھی۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد سونا سوچ رہی تھی، نہ جانے اذان ایسا کیوں ہے، کیوں وہ ہر کسی سے الجھا سا رہتا ہے، اور زارا، وہ بھی تو اس کی بہن ہے، کتنی پیاری اور معصوم سی ہے، ہر کسی سے پیار کرنے والی۔ جو بھی ہو، بدر احمد سے نکاح کے بعد میں ان کی ماں ہوں، سگی نہ سہی، مگر میں ایک اچھی ماں ہونے کا فرض ضرور نبھاؤں گی۔ سونا اس گھر میں آئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ ان کچھ دنوں میں زارا کافی حد تک سونا کے ساتھ اٹیچ ہو چکی تھی، مگر اذان کا ابھی بھی سونا کے ساتھ وہی رویہ تھا۔ اگر کبھی سونا اذان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتی تو اذان چڑھ جاتا اور کہتا، آپ میری مما نہیں ہیں، پلیز
میری مما بننے کی کوشش مت کریں. میں جانتا ہوں میرے بابا نے آپ سے شادی کی ہے، مگر میں نہیں مانتا اس شادی کو. سنا آپ نے؟ اور آئندہ سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا. بدر احمد اذان کی یہ ساری باتیں سن چکے تھے. وہ گرجدار آواز میں بولے، اذان؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ تم کس لہجے میں سونا سے بات کر رہے ہو؟ کیا تم بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھول چکے ہو؟ چلو ان سے سوری بولو. اذان بجائے اس کی معافی مانگتا غصے سے بولا، ان سے کہیں میرے سے بات مت کیا کریں. یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا اور بدر احمد کا غصے سے اپنا سر پکڑتے وہیں صوفے پر بیٹھ گئے. سونا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے بولی، آپ غصہ نہ کریں، بہت جلد اذان کا رویہ سب کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، اور دیکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا جب اذان ہم میں گھل مل جائے گا. بدر احمد ایک دم صوفے سے اٹھے اور بولے، تم اپنی یہ نصیحتیں اور اپنے مشورے اپنے پاس رکھو اور اس سے دور رہا کرو. اگر تم اس کی پریشانی کم نہیں کر سکتی تو اس کی پریشانی بڑھاؤ بھی مت. یہ کہتے ہوئے بدر احمد چلے گئے. بدر احمد کا جانے کے بعد سونا سوچنے لگی کہ وہ کس طرح اذان کے دل میں اپنی جگہ بنائے. مغرب کا وقت تھا، موسم کافی خوشگوار تھا. زارا سونا کے کمرے میں گئی اور بولی، آپ یہاں کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی ہیں، چلے آئیں باہر لان میں کھیلتے ہیں، باہر کا موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے. سونا مسکراتے ہوئے زارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، تو چلو پھر موسم انجوائے کرتے ہیں. باہر کا موسم آپ کو ہی خوبصورت ہو رہا تھا. نرم ہوا درختوں کے پتوں سے کھیل رہی تھی. لان کے بیچوں بیچ زارا اور سونا فٹ بال کھیل رہے تھے. سونا کا ہنستے ہوئے بھاگنا، بالوں کو کک کرنا اور زارا کے ساتھ بچوں جیسی معصوم خوشیاں بانٹنا، یہ سب گھر کے ماحول میں ایک نئی تازگی بھر رہا تھا، کیونکہ کافی عرصے سے اس گھر میں کہکے نہیں گونجے تھے. اسی دوران گیٹ کے باہر سے گاڑی اندر داخل ہوئی. ڈرائیور نے گاڑی آہستہ آہستہ لان کے سامنے لا کر روکی. جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا، بدر احمد باہر نکلے. انہوں نے اپنی بیٹی اور سونا کو کھیلتے دیکھا تو لمحے بھر کو ٹھٹک گئے. سونا اس بات سے لاعلم تھی کہ کسی کی محبت بھری نگاہیں اس کا آتا کیوں میں ہیں. بدر احمد گردی کے ساتھ ایک لگا کر کھڑے ہو گئے. ڈھلتے ہوئے سورج کی ہلکی مدھم روشنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چمک تھی. مگر بدر احمد اس چمک کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے. اگر اس وقت کوئی بھی بدر احمد کی نگاہوں کو دیکھتا تو وہ سمجھ جاتا کہ ان آنکھوں میں یہ جو محبت اور نرمی جھلک رہی ہے وہ صرف سونا کے لیے ہے. مگر بدر احمد اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے. سونا کھیلتے کھیلتے جیسے ہی بال کے پیچھے بھاگ کر مڑی، اس کی نظر سیدھی بدر احمد پر ٹکی. ان کی نگاہوں میں گہری محبت دیکھ کر وہ لمحے بھر کو رک گئی. اس کے قدم ساکت ہو گئے اور جیسے وقت تھم گیا ہو. سونا نے نظریں جھکانے کی کوشش کی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی اور وہ بال کو دوبارہ پکڑ کر زارا کی طرف پھینکنے لگی. لیکن اندر ہی اندر اس کے دل نے تسلیم کر لیا تھا کہ بدر احمد کی محبت اور چاہت اس کے لیے سب سے بڑی طاقت بن چکی ہے. بدر احمد اپنے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے زارا اور سونا کے قریب آئے اور بولے، زارا، یہ کھیلنے کا نہیں بلکہ پڑھائی کا وقت ہے، اور یہ کہتا ہوں بچوں کی طرح اس کے ساتھ کھیل رہی ہو، بجائے اس کے کہ تم زارا سے یہ کہو کہ پڑھائی کرو، تم اس کا ٹائم برباد کر رہی ہو. اس سے پہلے کہ سونا کچھ کہتی، بدر احمد نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی اور بڑھ گئے. بدر احمد کا یہ رویہ سونا کی سمجھ سے بالا تر تھا. رات کے کھانے کے بعد بدر احمد اسٹڈی روم میں چلے گئے، جبکہ سونا کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ تھا. یہ جانتے ہوئے بھی کہ بدر احمد کے لیے سونا کی اس کمرے میں موجودگی کوئی معنی نہیں رکھتی،
اس کے باوجود سونا بدر احمد کے کمرے میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ سونا کے نکاح کو 6 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 6 مہینوں کے دوران بدر احمد اور سونا کے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ دونوں اس کمرے میں 2 اجنبیوں کی طرح رہتے۔ اگر کبھی سونا بدر احمد سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو بدر احمد کہتے، مجھے صبح آفس جانا ہے، سو جاؤ۔ ان کے 6 مہینوں میں فرق صرف یہ پڑا تھا کہ سونا بدر احمد کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ زارا کو اسکول کے لیے تیار کرنا، ناشتہ اپنے ہاتھوں سے سرو کرنا، ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر ان سے کام کروانا، یہ سب کر کے سونا کا دن اچھا گزر جاتا، ورنہ شروع کے دنوں میں تو وہ سارا دن بور ہو جایا کرتی۔ شام کے وقت میں گھر میں ہلکی روشنیوں کا جادو بکھرا ہوا تھا۔ سونا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی لان کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں رنگ برنگے خوبصورت پھول اس کی توجہ کا مرکز تھے۔ سونا کا دل میں کئی سوال تھے، خاص طور پر بدر احمد کے بیٹے کا رویہ جو ہمیشہ تلخی اور ضد سے بھرپور لگتا تھا۔ سونا نے بہت کوشش کی کہ اذان کا رویہ سونا کے ساتھ نارمل ہو، مگر وہ 6 ماہ کے عرصے میں ناکام رہی۔ اس کے برعکس زارا کافی حد تک سونا کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ سارا انہیں سوچوں میں گم تھی۔ اس دوران کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ ملازمہ جو برسوں سے اس گھر کی خدمت کر رہے تھے، ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے اندر آئی۔ سونا دیکھتی مسکراتے بولی، بوا، اچھا ہوا آپ چائے لے آئیں، مجھے بھی بہت طلب ہو رہی تھی۔ ملازمہ نے چائے والی ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ سونا نے چائے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اس کے چائے کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ سونا ملازمہ کی طرف دیکھتے بولی، بوا کیا ہوا؟ آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں۔ ملازموں کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ چھپا ہوا تھا، جو سونا نے فوراً پہچان لیا۔ ملازمہ سونا کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے لہجے میں بھاری پن تھا۔ بی بی جی، آپ نیک دل ہیں، دل کی صاف ہیں، اسی لیے ایک بات بتانا چاہتی ہوں، مگر برا مت مانیے گا۔ ایک لمحے کے لیے سونا چونک گئی۔ کیسی بات؟ ملازمہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ آپ کو بدر صاحب کے بیٹے کے رویے پر حیرت ہوتی ہے نا، اس کا غصہ، اس کی تلخی، لیکن اس بچے کی دنیا ہی الگ ہے۔ یہ سب اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا، مگر جانے انجانے میں کر بیٹھتا ہے۔ سونا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ملازمہ نے دکھ سے سر جھکا لیا۔ وہ بچہ صرف 12 سال کا ہے، مگر ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس نے اس کی معصومیت تک اس سے چھین لی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بیماری آہستہ آہستہ اس کے اعصاب پر اثر ڈال رہی ہے، اس لیے کبھی وہ چیختا ہے، کبھی چلاتا ہے، کبھی ضد کرتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کا دشمن ہو۔ سونا کی سانسیں رک سی گئیں۔ کون سی بیماری؟ ملازمہ نے گہری سانس لی۔ بی بی جی، اسے دماغی کمزوری ہے اور اعصابی دورے کی بیماری ہے۔ کبھی کبھار وہ رات کو چیختا ہے، چیزیں توڑ دیتا ہے اور خود کو بھی نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ بدر صاحب دن رات اسی غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ ایک باپ کے لیے یہ سب سہنا آسان نہیں۔ سونا کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ اس ضدی بچے کے غصے کے پیچھے اصل میں کتنی بڑی اذیت چھپی ہوئی ہے۔ سونا کا دل بھر آیا اور اس نے دھیرے سے کہا، وہ بچہ قصوروار نہیں ہے، وہ تو بس بیمار ہے۔ اللہ کرے میں اس کے لیے دعا اور سہارا بن سکوں۔ ملازمہ نے مسکرا کر سونا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، شاید اسی لیے اللہ نے آپ کو اس گھر میں بھیجا، ایک ماں کے روپ میں۔ گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ سونا اذان کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے لگی۔ بعض اوقات تو وہ سونا سے اس قدر چڑھ جاتا کہ سونا کو ایک پل کے لیے لگتا جیسے دنیا میں اذان سے بڑا اس کا کوئی دشمن ہی نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سونا اذان کی ہاں میں ہاں ملاتی۔ سونا چاہتی تھی کہ ایک دفعہ وہ اذان کے قریب ہو جائے اور اذان اس کی بات ماننے لگ جائے، تو وہ اذان کا پراپر علاج کروائے گی تاکہ وہ نارمل بچوں کی طرح زندگی گزار سکے۔ کئی دفعہ بدر احمد نے اذان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا،
مگر اذان کی ضد کے آگے بدر احمد کو ہتھیار ڈالنا پڑتے۔ اس دن بھی کھانے کی میز پر اذان نے بہت ہنگامہ کیا کیونکہ کھانا اس کی پسند کا نہیں بنا تھا۔ سونا نے بڑے پیار سے اذان کو سمجھایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بدر احمد کو بہت حیرت ہوئی کہ کہاں وہ سونا کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا اور اب جلدی ہی سونا کی بات مان گیا۔ سونا کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑی اور وہ کافی حد تک اذان کو نارمل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آج جب بدر احمد آفس سے واپس آئے تو باہر ہی سونا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بدر احمد گاڑی سے اترے اور سونا کو نظر انداز کرتے ہوئے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ سونا بدر احمد کے پیچھے چلتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ہر وقت غصہ اس انسان کی ناک پر کیوں رہتا ہے۔ کب سے باہر کھڑی انتظار کری اور یہ موصوف ہیں کہ انہوں نے پوچھا تک نہیں۔ کمرے میں آنے کے بعد بدر احمد نے ایک سوالیہ نظر سونا پر ڈالی، جیسے کہ پوچھ رہے ہوں کہ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں پھر رہی ہو۔ پھر وہ شاور لینے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ بدر احمد کے آنے سے کمرے میں خوشبو کی ہلکی سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ سونا کو یہ مہک اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور بدر احمد سفید شلوار قمیض میں بال ہلکے سے بھیگے ہوئے ہاتھ میں تولیہ لیے باہر آئے۔ سونا نے چونک کر نظر اٹھائی۔ ایک لمحے کو جیسے اس کی آنکھیں ٹھٹک گئیں۔ بدر احمد کی موجودگی سونا کے دل کی دھڑکن تیز کر دیا کرتی۔ شاید ایسا ہی کچھ حال بدر احمد کا بھی تھا، مگر وہ جذبات اور احساسات پر قابو رکھے ہوئے تھے۔ بدر احمد خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آیا تو اسے بال سکھانے لگا۔ سونا نظریں جھکا کر بیٹھی اپنے دل کی کیفیت پر قابو پا رہی تھی۔ بدر احمد سونا کے برابر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے بولے، کیا تم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہو؟ سونا کے لب ہلکے سے کانپے۔ سونا نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو بدر احمد سونا کی اور ہی دیکھ رہے تھے۔ سونا کی سانسیں اٹک گئیں۔ دل چاہا نظریں چرا لے مگر بدر کی نگاہوں نے اسے روک لیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے سونا کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے سونا کے دل کی تاروں کو چھیڑ گئے۔ سونا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی کہ جیسے پورا کمرہ روشن ہو سکتا ہو۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر بدر نے آہستہ سے کہا، اگر میں پہلے جان جاتا کہ تم میرے ہاتھ دکھ کا مداوع کرو گی تو میں بہت پہلے ہی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لینا۔ سونا کے ہونٹ کانپے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس کی گالوں پر لالی پھیل گئی اور آنکھوں میں نمی۔ بدر نے دھیرے سے اس کے چہرے کو تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کے درمیان غربت کی تمام دیواریں گر جاتی، دروازے پر کسی نے دستک دی تو وہ دونوں سنبھل گئے۔ بدر احمد دوبارہ سے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھلا، اذان کمرے میں داخل ہوا۔ بدر احمد گمسم سے کھڑے اذان کو دیکھ رہے تھے کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اذان بدر احمد کے کمرے میں آیا ہو۔ سونا اذان کی اور بڑھتے ہوئے بولی، اذان ادھر آؤ میرے پاس۔ کیا ہوا؟ بہت سیڈ لگ رہے ہو۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اذان معصومیت سے بولا، نہیں، وہ میں اپنے کمرے میں بور ہو رہا تھا تو سوچا آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ سونا خوش ہوتے بولی، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے بابا بھی آپ کا پوچھ رہے تھے۔ بدر احمد حیرت سے سونا کی طرف دیکھ رہے تھے جس نے کچھ مہینوں میں اذان کو کافی حد تک بدل دیا تھا۔ وہ جس نے آج تک کبھی بدر احمد سے نارمل لہجے میں بات نہیں کی تھی اور جس کو بدر احمد اپنے سینے سے لگانے کے لیے ترس گئے تھے، اس کو ایک انچاہی لڑکی نے کافی حد تک بدل دیا تھا۔ سونا اذان کو اپنے برابر بیٹھاتے ہوئے بولی، آج ہم بہت سارا کھیلیں گے اور ڈھیروں باتیں بھی کریں گے۔ سونا کھڑے ہوتے بولی، اذان آپ اپنے بابا سے باتیں کریں، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ سونا کے کمرے سے جانے کے بعد کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ بدر احمد ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹے اور اذان کے پاس بیٹھتے بولے،
تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ اذان جھجکتے ہوئے بولا، اچھی جا رہی ہے۔ پھر دونوں کے درمیان طویل خاموشی رہی۔ اتنے میں سونا کھانے کے لیے اسنیکس لے کر آئی اور بڑے پیار سے اذان کے منہ میں اسنیکس ڈالتے ہوئے بولی، میں نے اور اذان نے پلان بنایا کہ کل ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اذان کا چیک اپ کروانے کے لیے۔ اذان نے حیرت سے سونا کی طرف دیکھنے لگا تو سونا اذان کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، کیوں اذان، آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو گے نا؟ صرف چیک اپ ہی تو کروانا ہے۔ بدر احمد جلدی سے بولے، ٹھیک ہے، تو کل تم لوگ تیار رہنا، میں تم لوگوں کو پک کر لوں گا۔ سونا شوق لہجے میں بولی، سود نکلا شرط میں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اگر آپ ہمیں آئس کریم کھلائیں گے۔ وہ اذان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیوں اذان، آپ کو آئس کریم پسند ہے نا؟ اذان نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ ہاں، میں سر ہلایا۔ بہت عرصے بعد بدر احمد نے اپنے بیٹے کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ دل ہی دل میں سونا کو سراہ رہے تھے جو ایک اچھی ماں ہونے کا فرض نبھا رہی تھی، شاید اس لیے کیونکہ وہ بھی بچپن میں ہی اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح اس نے اپنی سوتیلی ماں کے ظلم برداشت کیے، بدر احمد کے بچوں کو بھی وہ سب برداشت کرنا پڑے۔ اس دن بدر احمد آفس سے جلدی آ گئے۔ وہ سونا اور اذان کو اپنے ساتھ لیے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ کلینک کے اندر سفید روشنی اور سکون کا ماحول تھا۔ اذان خاموش کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، نظریں نیچے جھکائے جیسے وہ کسی انجانے خوف میں مبتلا تھا۔ سونا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ وہ خود کو اکیلا نہ سمجھا۔ بدر احمد بار بار بے چینی سے اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آخر کار ڈاکٹر نے انہیں اندر آنے کا کہا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اذان کو سامنے کرسی پر بٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، اذان بیٹا، آپ تھوڑے ڈر ڈرے لگتے ہیں، گھبرائیں نہیں، ہم بس آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ اذان نے ہچکچاتے ہوئے نظریں اٹھائیں، پھر خاموش ہو گیا۔ سونا نرمی سے کہا، بیٹا کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ کے دوست ہیں، اور پھر آپ کے بابا اور میں بھی تو آپ کے پاس ہیں، تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھنے کے بعد گہری سانس لی اور بدر احمد کی طرف متوجہ ہوا۔ بدر احمد کی سانس اس کے گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے رپورٹ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کیا کہے گا۔ ڈاکٹر بولا، اذلان کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ احساس کمی اور محبت کی کمی کا شکار ہے۔ اس عمر میں بچوں کو توجہ، ساتھ اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو اندر سے ٹوٹنے لگتے ہیں اور پھر چڑچڑے اور ضدی ہو جاتے ہیں۔ بدر احمد کا چہرہ پھر جیسے بجلی غریب سوچ میں پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ اسے دوائیوں سے زیادہ آپ کی موجودگی چاہیے۔ آپ کو چاہیے آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گزاریں، اس سے باتیں کریں، اس کی تعریف کریں۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ اس کو زیادہ وقت دیں گے تو اذان بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تو یہ خلاف بڑھتا جائے گا، اور اللہ نہ کرے ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کا خود پر قابو نہیں رہے گا۔ سونا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے اذان کے بال سلائے اور کہا، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بچے کو محبت چاہیے، میں کوشش کروں گی کہ وہ کبھی خود کو تنہا نہ سمجھے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر سونا کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بچے کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی ہمدرد اور نرم دل شخصیت اس کے ساتھ ہے۔ بدر احمد نے چونک کر سونا کی طرف دیکھا۔ اس لمحے پہلی بار بدر احمد کو شدت سے احساس ہوا کہ واقعی شاید اذان کو ماں جیسی پرچھائی کی کمی ہے اور سونا وہ خلا پر کر سکتی ہے۔ اذان نے دھیرے سے سونا کا ہاتھ پکڑا اور پہلی بار مسکرایا۔ سونا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے اور بدر احمد کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ پورے راستے بدر احمد اس 18 سالہ لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا جو اس وقت اس کے روبرو بیٹھی اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی، جو نہ صرف ایک اچھی بیوی بلکہ ایک اچھی ماں ہونے کا بھی فرض نبھا رہی تھی۔ اذان اب پہلے جیسا خاموش، زندگی اور الجھا ہوا بالکل بھی نہیں رہا تھا، بلکہ سونا کی محبت اور توجہ نے اذان کی زندگی میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اور بدر احمد بھی پیچھے نہ رہے۔ وہ ہر ویکنڈ پر سونا کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی گھمانے کے لیے باہر لے جایا کرتے۔ گویا بدر احمد کے گھر میں خوشیوں کی چہکار گونجنے لگی تھی۔ بدر احمد اکثر سونا کے بارے میں سوچتا کہ وہ محض جسے ایک ذمہ داری سمجھ کر گھر لایا تھا، آج اس کے گھر کی روح اور سکون بن گئی ہے۔ ایک رات جاگ کر گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اذان اور زارا اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ سونا بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے دوپٹے سے کھیل رہی تھی۔ بدر احمد آہستہ سے آیا اور اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ سونا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سونا کو بدر احمد کی موجودگی ایسی تھی جیسے کسی نے بے جان چیز میں جان ڈال دی ہو۔ بدر احمد بولا، سونا ایک بات کہوں؟ سونا بولی، جی کہیں۔
وہ ایک پل کے لیے رکا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، شاید دیر سے بتا رہا ہوں مگر اب وہ چھپانا نہیں چاہتا۔ سونا خاموشی سے بدر احمد کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جیسے کہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی تلاش کری ہو۔ بدر احمد نے گہری سانس لی۔ سونا، جس دن سے میں نے تمہیں دیکھا، جس دن ہمارا نکاح تھا، اس دن سے میں تمہاری سادگی، تمہاری نرمی مزاجی اور تمہاری آنکھوں کی معصومیت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ سب نے میرے دل کو چکر لیا، لیکن میں اپنی زبان سے کہہ نہیں پایا۔ اذان کی فکر اور اپنے خوف نے مجھے روک لیا، مگر آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ سونا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی کے آنسو لیے بولی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بدر احمد نے آگے بڑھی، اس کے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر کہا، ہاں سچ، اور یہ سچ عمر بھر قائم رہے گا۔ تم صرف اذان اور زارا کی ماں نہیں، تو میرے دل کی دھڑکن ہو۔ سونا کا لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، وہ نظریں جھکا گئی مگر دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ بدر احمد نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ چاندنی رات میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے اور ان کے دلوں میں ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اب یہ گھر صرف اینٹ اور دیواروں کا نہیں رہا تھا، یہ ایک مکمل خاندان تھا۔ اذان اور زارا کے کہہ کے، سونا کی مسکراہٹ اور بدر احمد کی محبت نے اس کہانی کو امر کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔